الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سلسلہ تاریخ کا 9واں محاضرہ ہے آج۔ عنوان ہم لوگوں کا ہندوستان کے اندر مسلم دور حکومت چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کے سیشنز کے اندر اہل ہند کے تعلقات عرب سے اور عربوں کے تعلقات ہندوستان کے لوگوں سے کیا رہے، کون پہلے آیا، تجارت کی غرض سے کون آیا، کون سی قومیں یہاں پہ آئیں، یہ ساری کی ساری تفصیلات گزر چکی ہے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے سلطنت دہلی کا ارتقاء، کہ باقاعدہ طور پر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت کا آغاز کب ہوا اور کون کون سے خاندانوں نے پہلے حکومت کی اور ان میں سے خاص بادشاہ کون تھے۔ یہ بات کہتے ہوئے آگے بڑھیں، جیسا کہ اس کے پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ یہاں مقصد تاریخ کے ان عروج و زوال کو پیش نہیں کرنا جو نصابوں میں پڑھائی جاتی ہیں، اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے نہ اس کا یہاں پہ کوئی مقصد ہے۔ ہم لوگوں کا مقصد اور پرپز یہ ہے کہ اسلامی فکر اور اسلامک تھاٹس جو زمانے سے سفر کرتی ہم تک پہنچی ہیں وہ کیا تھیں، وہ ہم تک پہنچیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بادشاہوں کا جو کردار تھا وہ کردار کیا تھا، اس کردار سے کو بھی ہم اپنے سامنے رکھیں۔ جس طرح سے نصابوں کو چھیڑ چھاڑ کر کے تاریخ کی تبدیلیوں کا کھیل کھیلا جا رہا ہے ایک زمانے سے، تو تاریخ ایک دم سے چینج ہو کر کے رہ گئی، بدل کر کے رہ گئی۔ یہ حقائق ہیں اور یہ فیکٹس ہیں اور ان حقیقتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام نے ایک رول بنایا، ایک اصول بنایا ہے، اس فریم ورک میں جو فٹ ہوتا ہے اسی کی تائید کی جا سکتی ہے، توصیف کی جا سکتی ہے۔ اس فریم سے ہٹ کر کے، اس دائرے سے ہٹ کر کے جو بھی ہوگا بیجا اس کی تائید اور تعریف کرنا اسلامی اصول کے خلاف ہے۔ ہندوستان کے اندر بادشاہوں کا داخلہ ہوا، لیکن ان میں سے اکثروں کی زندگیاں جو ہیں اسلامی فریم ورک کے اندر فٹ نہیں ہوتی تھی۔ جن لوگوں کی کسی حد تک فٹ بھی ہوئی تو ان کی ان داستانوں کو یاد کر لیا گیا کہ انہوں نے حملہ کیا، انہوں نے تباہ کیا، انہوں نے لوٹا، انہوں نے چھینا، یہ یاد کر لیا گیا، لیکن ان کو اتنا بڑھاوا دیا گیا کہ اس کے مقابلے میں دوسرے بادشاہوں نے جو کردار ادا کیا تھا اس کو لوگوں نے بھلا دیا۔ کسی کو گریٹ کا نام دے دیا تو کسی کو عظیم کا نام دے دیا، لیکن مسلم بادشاہوں نے آ کر کے اس ملک کی جو خدمت کی ہے اس خدمت کو یوں دبایا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی معلوم نہیں پڑتا کہ ہمارے بادشاہوں نے کیا کیا یہاں پہ خدمات انجام دی۔ جنگوں کا معاملہ دیکھا جائے تو ایک ہی مذہب کے لوگوں نے آپس میں کافی جنگیں کی۔ کلنگا کی جنگیں کافی دور نہیں ہیں، اس کے پہلے کی جنگیں کافی دور نہیں ہیں۔ لاکھوں کا خون کن جنگوں کے اندر بہا وہ ساری کی ساری تاریخی حقیقتوں کے اندر ہیں، لیکن ان جنگوں کے تذکرے کو کمزور دکھا کر کے ان جنگوں کے تذکروں کو اور بڑھا چڑھا کر کے دکھایا جو مسلم فاتحین کے ذریعے سے ہوئے۔ اس بات کا اقرار ہمیشہ رہے گا کہ اگر کسی بھی فاتح نے ظلم کیا ہے تو اسلام اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اگر کسی نے کردار ادا کیا ہے اور کسی نے اس ملک کی خدمت کی ہے اور اس ملک کی حفاظت کی ہے تو اس کردار کو بھی مسخ کیا جائے تو یہ بھی ظلم ہے۔ اس سلسلے میں جو ہمارے سامنے مختصر طریقے پر تذکرے ہیں ان تذکروں کو ہم دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ان دو نقشوں میں دیکھیے کہ پہلا نقشہ یہ بتاتا ہے کہ دہلی کنگڈم جب ڈیولپ ہوئی، سلطنت دہلی کا جب فروغ ہوا، 14 اور 15 صدی تک مسلم فاتحین اور مسلم شاہان مملکت کہاں کہاں تک پہنچے۔ ان کے عروج کے زمانے میں، ترقی کے زمانے میں بھارت کو انہوں نے کس طرح سے متحد کیا اور ان کے زوال کے زمانے میں کس طرح سے چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم ہوئیں۔ اس کے پہلے کے تذکرے میں تفصیل کے ساتھ محمد ابن قاسم اور محمود غزنوی کا تذکرہ گزر چکا۔ محمود غزنوی واپس گئے اور واپس جانے کے بعد ہندوستان سے اس کا کوئی رابطہ اور تعلق نہیں رہا، لیکن ان کے مد مقابل بعد میں محمد معز الدین شہاب الدین محمد غوری 1193 میں آئے، تو آنے کے بعد ہندوستان کے اندر باقاعدہ حکومت کا آغاز ہوا، لیکن یہ حکومت غوری حکومت کے ماتحت رہی، باقاعدہ دلی کے اندر پائے تخت بنا کر کے حکومت نہیں کی گئی۔ غوری خاندان کے بعد غلامان خاندان کا آتا ہے، سلیو ڈائنیسٹی کا آتا ہے، خاندان غلامان بھی کہا جاتا ہے، بزم مملوکیہ بھی اردو میں اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کا زمانہ 1200-600 سے شروع ہوا۔
اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس حقیقت پر ہمیں فخر کرنا چاہیے، جس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ دنیا نے غلاموں کو غلام ہی رہنے دیا، ان کی اولادیں غلام در غلام ہی رہیں، کچھ دنوں میں پڑھ لکھ کر کے تھوڑی آگے بڑھیں، لیکن پھر بھی انہیں غلامی کے ہی دور میں ڈھکیلنے کی کوششیں جاری رہیں۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جو تعلیم دی، یہی واحد قوم ہے جس نے اپنے غلاموں کو آقا بنا لیا اور ان کی ماتحتی میں زندگی انہوں نے گزارا۔ یہ سلیوری ڈائنیسٹی یا بزم مملوکیہ نے صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ مصر میں بھی عظیم الشان حکومت کیا ہے، بلکہ یہی وہ کردار تھا جس کا تذکرہ آپ نے پیچھے کے سالوں میں سنا کہ صلاح الدین ایوبی کا کیا کردار تھا، کس خاندان سے تھے وہ، ان سے پہلے نور الدین زنگی کا کیا کردار تھا، کس خاندان سے تھے۔ یہ سارے کے سارے وہ پروردہ غلام تھے جن کو آقائیت حاصل ہوئی اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے قوم اور ملک اور ملت کی خدمت کیا۔ انہی میں سے خاندان غلامان ہندوستان کے اندر بھی ہے۔ خاندان غلامان کے بعد ہندوستان پر جو حکومت رہی 1290 میں سے شروع ہوئی خلجی خاندان کی حکومت۔ خلجی خاندان کی حکومت کے بعد 1320 تغلق خاندان آتا ہے، اور تغلق خاندان جب کمزور ہوتا ہے تو 1398 میں ایک اور عظیم الشان حملہ ہوتا ہے تیمور کا، بالکل چنگیز خان کی طرح سے آندھی اور طوفان کی طرح آتا ہے اور آ کر کے لوٹ پاٹ مچاتا ہے۔ قبل اس کے کہ ہندوستان کے اور علاقوں کے اندر یہ گھسے، یہ واپس جاتا ہے اور عثمانی خلیفہ سلطان سلیم یلدرم کے ساتھ اس کا کلیش ہوتا ہے، دوبارہ یہ واپس نہیں آ پاتا۔ لیکن اس کے جانے کے بعد دہلی کی جو حکومت غلامان خاندان کے تحت قائم ہوئی تھی وہ کمزور ہوتی ہے، اور اس کمزوری کے بعد چھوٹی چھوٹی حکومتیں وجود میں آتی۔ خاص طور پر محمد تغلق کے جنوب سے واپسی کے بعد یہاں پر حسن شاہ بہمن شاہ جس کا نام تھا، علاء الدین حسن جس کا نام تھا، اس نے بہمنی حکومت کی داغ بیل ڈالی اور 1347 سے لے کر کے کافی عرصے تک، بلکہ دیکھا جائے نظام کا بھی زمانہ لیا جائے تو 1948 تک اس کا کوئی نہ کوئی حصہ باقی رہا۔ ایک طرف بہمنی حکومت قائم ہوئی تو دوسری طرف وجیا نگر کی سلطنت قائم ہوئی، اور وجیا نگر کی سلطنت کا بھی ایک زمانہ بڑے عروج کا رہا ہے کہ اس کی سرحدیں سری رنگا پٹنہ تک بھی پہنچی ہیں، اور سری رنگا پٹنہ میں بھی باقاعدہ اور یہ علاقے بھی وجیا نگر حکومت کے تحت رہے ہیں، جن کا تذکرہ آخر میں جب جنوب کی حکومتوں کا تذکرہ آئے گا تو تفصیل کے ساتھ اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ تیمور کے واپس جانے کے بعد کچھ دنوں تک اس طرح سے آزاد حکومتیں رہیں، چھوٹی چھوٹی حکومتیں رہیں، جن میں سے بعض بڑی اچھی حکومتیں بھی قائم ہوئیں، جن کا تذکرہ آگے چل کر ہم کرنا چاہیں گے۔ گجرات کے بعض چھوٹے بادشاہوں کی حکومت، جس کے اندر مظفر شاہ حلیم رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، یعنی ان کا مقام اولیاء میں شمار ہوتا ہے، بادشاہ بھی تھے اور ولیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کا تذکرہ ہم کرنا چاہیں گے۔ جب تیمور واپس گیا اور واپس جانے کے بعد اس نے اپنا ایک گورنر متعین کیا، تو اس کے بعد ہندوستان کے اندر ایک حکومت قائم ہوئی 1413 کے اندر، جو سادات حکومت کے نام سے جانی جاتی، سید حکومت کے نام سے یا سادات حکومت کے نام سے جانی جاتی۔ اور سادات حکومت کے کمزور ہونے کے بعد جس حکومت کو عروج حاصل ہوا وہ لودھی خاندان کی حکومت 1451 میں ہوئی، اور لودھی خاندان کی حکومت کے کمزور ہونے کے بعد 1526 میں مغلیہ حکومت کا قیام عمل میں آتا ہے، اور پھر مغلیہ حکومت اٹھتی ہے، اور مغلیہ حکومت کے بھی 3 ادوار کیے جا سکتے ہیں، جن کا تذکرہ اپنی سیریز کے اعتبار سے آگے چلے گا۔ پہلا دور ہے اس کے آغاز سے لے کر کے ڈیولپمنٹ تک کا، یعنی بابر سے لے کر کے ہمایوں کے انتقال تک کا، ہمایوں کا ایک دور شروع کا، بیچ میں شیر شاہ سوری کا، پھر سے ہمایوں کی واپسی کا، یعنی کہا جائے کہ اکبر کے دور سے آغاز کا، اور پھر جب اکبر کے دور کا آغاز ہوتا ہے تو وہاں سے لے کر کے اورنگزیب عالمگیر تک ہندوستان کی صورتحال ایسی نظر آتی ہے کہ اس کے بعد پھر ہندوستان اس طرح نہ بن سکے گا۔ خاص طور پر اکبر اور اورنگزیب کے زمانے کے اندر جس طرح سے حکومت یہاں ہوئی، وہ حکومت کا نقشہ یہ ہمیں دکھتا ہے۔ دوسرا دور جو عروج کا دور تھا وہ اکبر سے لے کر کے اورنگزیب تک کا، اور اورنگزیب کے انتقال کے بعد سے بجھتا ہوا چراغ 1857 تک کا۔ یہ 3 ادوار کے اندر سامنے رکھ کر کے ہم لوگ جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے یہ غور کرتے ہیں کہ دہلی ہے کیا چیز، کیونکہ دہلی ایک ایسا مقام ہے جس کو ہندی میں دلی کہا جاتا ہے، اور انگلش میں تو دلی کا لفظ استعمال ہو گیا، دلی کہا جاتا ہے، اور اس کو دل سے لیا جاتا ہے۔ اور اتفاق کی بات بھی یہ ہے کہ نقشے میں ایک جسم کی مانند اگر بھارت کو مانا جائے تو ایسے مقام پر اس کا مرکز بھی ہے کہ دل کی طرح سے وہ دکھتا ہے۔ بلکہ یہ عروج و زوال کی داستانوں کے اندر دہلی کا معاملہ یہ ہے کہ جو
حکومت کا دارالسلطنت ہوتا ہے، جو کیپٹل سٹی ہوتا ہے، سب سے زیادہ لوٹ مار وہیں ہوتی ہے. اور اسی کے بارے میں میر نے ایک پوری نظم بھی لکھی تھی، اور اس نظم کے اندر میر نے شعر میں یہ اشارہ بھی کیا تھا، اور انہوں نے نظم یہ لکھی تھی: دل جو تھا ایک آبلہ پھوٹا گیا. پرانی اردو ہے میر کی. دل جو تھا ایک آبلہ پھوٹا گیا، رات کو سینہ بہت کوٹا گیا. دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا. دلی ہر بادشاہ کے آنے اور جانے کے وقت میں لوٹ مار کا شکار ہوئی، اور بالآخر 1857 اور اس کے بعد 1948 کے آس پاس بھی. تو دلی ہے کیا چیز؟ اس کو دیکھا جائے تو اکنامک سروے آف دہلی 2005 اور 6 کے اندر اس کی ڈیفینیشن یہ لکھی گئی ہے کہ یہ ایک قدیم بادشاہ ڈھللو سے موسوم ہے. ایک پرانے یعنی 50 قبل مسیح، بیفور کرائسٹ، بی سی، سن 50 قبل مسیح میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام ڈھللو تھا. اس نے اس شہر کو اپنا نام دیا. اسی ڈھللو سے دہلی اور دلی یہ بن گیا. ایک اور روایت کے مطابق شہر کا نام ہندی پراکرت لفظ ڈھیلی سے محفوظ ہے، کیونکہ یہاں پر ایک تومر خاندان نے حکومت کیا تھا، اور دہلی کے لوہے کے ستون، وہاں پر ایک پرانا ستون بھی قائم کیا تھا. اس کی بنیاد کو کمزور وہ کہا کرتے تھے کہ وہ کمزور ہے، جسے منتقل کیا جانا ضروری ہے. وہاں سے اس علاقے کو ڈھیلی ڈھیلی کہتے کہتے دہلی بن گیا. اور اس کا ریفرنس ہے دا جیوگرافی آف برٹش انڈیا پولیٹیکل اور فزیکل. اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے. بعض مورخین اس کا نام ہندوستانی زبان لفظ دہلی سے ماخوذ سمجھتے ہیں، جو دہلیز کی بگڑی ہوئی شکل ہے، کیونکہ یہ شہر سندھ اور گنگا کے میدان کا دروازہ تصور کیا جاتا تھا. کیونکہ دہلی سے آپ نقشہ دیکھیں، نقشے پر آپ غور کریں تو نقشے میں ادھر سے آنے والے یہ تو پورے کے پورے سمندر کے علاقے، اس زمانے میں ادھر سے آنا اتنا آسان نہیں تھا. یہ سارے کے سارے جو ہیں ساحلی علاقے، یہ میدانی علاقے، اور ان میدانی علاقے میں خصوصی طور پر یہ دیبل، یہاں سے دیبل یہاں ہے، اور یہاں سے کابل کے درمیان کے راستوں سے حملہ کافی آئے. اور یہاں آنے کے بعد اوپر کا حصہ دیکھیں تو ہمالیہ کا حصہ پڑ جاتا تھا. نیچے کی طرف کا حصہ ادھر کی طرف جانا بھی اتنا آسان نہیں تھا. اور یہ علاقے جو ہیں ابھی اتنے ڈیولپ نہیں ہوئے تھے. تہذیب اور ثقافت اور کلچر کے اعتبار سے یہ علاقے قدیم زمانے سے ہی ڈیولپ تھے. جو ہڑپا کلچر، موہنجودارو کلچر، یہ آرین کلچر، یہ پہلے سے بھی مشہور تھے. تو ساری کی ساری قومیں یہاں رخ کرتی تھیں. اور دہلی کے بعد جو دروازہ کھلتا تھا جمنا، پھر اس کے بعد قریب سے گنگا، یہ پورے کے پورے علاقوں کا دروازہ کھلتا تھا. جس کی بنیاد پر بعض مورخین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دہلیز دروازہ کی بگڑی ہوئی ایک شکل ہے، کیونکہ یہ شہر سندھ اور گنگا اور جمنا کے میدان کا دروازہ تصور کیا جاتا تھا. بہرحال وہ ڈھیلو سے ہو یا ڈھیلی سے ہو یا جو ہے دہلیز سے ہو، کل ملا کر کے موجودہ وقت میں دہلی اردو میں کہا جاتا ہے، دلی ہندی میں کہا جاتا ہے، اور انگریزی نے اس کو دہلی کر دیا ہے، اور عام طور پر زبان پر یہی جاری رہتا ہے. تو اس جگہ پر سب سے پہلے حکومت کی بنیاد رکھنے والا جو خاندان رہا وہ غوری خاندان رہا. میڈیول افغانستان کے صوبہ غور کے خطے میں شروع ہونے والی سلطنت کے بانی جو تھے غوری خاندان کے لوگ تھے. غوری خاندان سلطنت غزنویہ کے خاتمے کے بعد قائم ہوئی. اگرچہ یہ حکومت صرف 50 سال قائم رہی، لیکن اسلامی تاریخ میں اس کو اس وجہ سے بڑی اہمیت حاصل ہے کہ اس زمانے میں شمالی ہند اور بنگال میں پہلی مرتبہ مسلم حکومت کی بنیاد پڑی. شمالی ہندوستان سے لے کر کے پورے بنگال تک محمود غزنوی اور اس کے لوگ جو ہیں آئے اور آ کر کے پھیلے، اور پھیل کر کے بنگال کے ساحلوں تک بھی جب پہنچے. اور محمود غزنوی نہیں، محمد غوری کی خصوصیات یہ تھی کہ محمد غوری لاولد تھے، اور انہوں نے اپنے غلاموں کو اس طرح سے پالا تھا جن کو اپنا بیٹا تصور کرتے تھے. اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے کافی جگہوں پر غوری حکومت کو پھیلایا. غور خاندان کے حقیقی اہمیت جو تھے دو بھائیوں غیاث الدین اور شہاب الدین محمد غوری کے زمانے میں حاصل ہوئی، جو سیف الدین ثانی کے چچا زاد بھائی تھے. انہوں نے حکومت کو قائم کیا تھا، اور ان کے انتقال کے بعد بڑے بھائی غیاث الدین غوری 1137 میں غزنی کو انہوں نے فتح کیا، اور شہاب الدین محمد غوری کو سلطان معز الدین کا خطاب دے کر غزنی میں تخت پر بٹھایا.
غیاث الدین اصل بادشاہ رہے، ان کے ماتحت محمد غوری حکومت کیا کرتے تھے، اور بعد میں غوری نکل کر کے ہندوستان کی طرف آئے اور ہندوستان میں کافی علاقے فتح کیے۔ شہاب الدین غوری، جن کا پورا نام، اصل میں پرانا نام ان کا جو تھا شہاب الدین تھا، اور بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے معز الدین کا لقب اختیار کیا تھا، تو معز الدین شہاب الدین محمد غوری پورا ان کا نام ہے۔ اگرچہ اپنے بھائی کے نائب تھے، لیکن غزنی میں ایک آزاد حکمراں کی حیثیت سے انہوں نے حکومت کی، شمالی ہندوستان کو فتح کر کے تاریخ میں مستقل مقام پیدا کیا۔ اپنے بھائی کے انتقال کے بعد محمد غوری پوری سلطنت کے حکمراں بنے اور سلطنت دہلی ان کے ماتحت رہی۔ گویا کہ اصل دیکھا جائے تو اس زمانے میں دہلی میں باقاعدہ اپنی آزاد حکومت کے بجائے یہ غزنی کے تحت تھی۔ معز الدین شہاب الدین محمد غوری 1190 کے قریب شمالی ہند میں راجپوتوں کی 4 بڑی سلطنتیں تھیں۔ تنوار راجپوتوں کی بڑی راجدھانی دہلی تھی، چوہانوں کی اجمیر، راٹھوروں کی قنوج اور بگھیلوں کی گجرات۔ دہلی کا تنوار راجہ، اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس نے اپنے نواسے پرتھوی راج جو کہ شکیل، بہادر، جواں اور چوہانوں کا سرتاج تھا، اس کو گود لیا تھا، اڈاپٹ کیا تھا۔ چنانچہ جب دہلی کا راجہ مرا تو پرتھوی راج دہلی اور اجمیر دونوں گدیوں کا مالک ہو گیا، اس کی حکومت دہلی سے لے کے اجمیر تک پھیل گئی۔ شہاب الدین نے 1191 میں ہند پر حملہ کیا اور سیدھا دہلی کی طرف یہ گیا۔ پرتھوی راج جو دہلی اور اجمیر کا راجہ تھا، بہت سارے راجاؤں کے ساتھ دہلی سے 80 میل دور تھانے سر کے قریب ایک جگہ پر ایک بھاری لشکر لے کر شہاب الدین محمد غوری کے سامنے آیا۔ راجپوتوں نے مردانگی کا حق ادا کیا اور افغانوں کو شکست دے دی۔ شہاب الدین بمشکل جان بچا کر کے بھاگ سکا۔ 40 میل تک راجپوتوں نے افغانوں کا تعاقب کیا، جو افغان زندہ بچ گئے تھے سندھ پار کر کے بھاگ گئے، یعنی بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور محمد غوری کو بھی جان بچا کر کے واپس بھاگنا پڑا۔ اس جنگ میں پرتھوی راج کو فتح حاصل ہوئی اور محمد غوری اور اس کی فوج کو شکست حاصل ہوئی۔ داستان طویل ہے، مختصر جتنی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پرتھوی راج کی مشہور جنگ اور تاریخ کا نیا موڑ۔ تاریخ کی کتابوں کو پڑھا جائے، مسلم اور نان مسلمز کی بھی تاریخ کو پڑھا جائے، تو یہاں پر ایک اور چیز ملتی ہے جس کو زیادہ واضح نہیں کیا جاتا، کہ جو راجہ جے چند تھا وہ بھی دہلی کے راجے کا نواسا تھا، اور پرتھوی راج اور ایک شہزادی سنجوگیتا کا معاملہ بہت سامنے آتا ہے۔ ان کی شادی کا معاملہ سامنے آتا ہے کہ سنجوگیتا سے پرتھوی راج کی شادی راجہ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن سنجوگیتا نے پرتھوی راج کو پسند کیا اور عین منٹپ سے پرتھوی راج اپنی دلہن کو اٹھا لے گیا، جس کی وجہ سے راجہ جے چند ناراض تھا، اور اس راجہ جے چند نے دوبارہ جو محمود غزنوی ہار کر کے گیا تھا اسے مدعو کیا اور مدد دینے کا وعدہ کیا، جس کے بعد پلٹ کر کے محمد غوری پھر سے ہندوستان آیا۔ دوسری وجہ میں ایک اور وجہ تھی، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بڑا کردار اس میں نظر آتا ہے، اور ہندوستان کے اندر اسلام جو پھیلا ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں سے، ان کی دعوتوں سے پھیلا ہے، نہ کہ محمد غوری کی تلوار سے، اور نہ محمد غوری نے اس کی طرف رخ کیا تھا، اور نہ یہ کردار اس نے ادا کیا۔ یہ ایک عنوان ہے جو اگلے مرحلے میں آئے گا، جب یہ پولیٹیکل سلسلہ پورا ہو جائے گا کہ کیا ان کا کردار تھا اور انہوں نے کیا کردار ادا کیا۔ لیکن واقعہ یہ آتا ہے اور تاریخی روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی کے مریدوں کو، ان کے ماننے والوں کو پرتھوی راج، جس کا نام رائے پتھورا بھی تھا، کافی پریشان کیا کرتا تھا، اور ایک موقع پر جب اس نے کافی ظلم کیا ان مریدین کے اوپر، تو خواجہ معین الدین چشتی کا جملہ یہ نقل ہے کہ میں نے رائے پتھورا کو زندہ گرفتار کر کے محمد غوری کو دے دیا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ 1192 میں ترائن کی فیصلہ کن جنگ ہوئی، اور عین جنگ کے موقع پر پرتھوی راج کی آنکھ میں تیر لگا، جس کی وجہ سے بدحواسی ہوئی، وہ گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد تاریخ کا ایک رخ ہی پورا کا پورا بدل گیا۔ سلطان محمد غوری کی خصوصیات میں سے جو خصوصیات رہی کہ فتح کرنے کے بعد سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ چاہتے تو اپنی حکومت دہلی میں قائم کر کے وہیں بیٹھے رہ جاتے، لیکن بھائی کے تحت ہمیشہ وفاداری یہ دکھایا کہ بھائی کے تحت ہی حکومت کیا، اور بھائی کے انتقال کے بعد ہی حکومت پر وہ بیٹھے۔ ان کا مزاج، ان کا انداز اس بات کو بتاتا ہے کہ ان کے مزاج کے اندر حکومت کی ہوس اور خواہش نہیں تھی، کہ جیسا کہ بعد کے دور میں کافی بادشاہوں نے کیا، اور مغلوں کے ہاں بھی یہ بات پیش آئی کہ حکومت کے خاطر بھائی نے بھائی کو مارا۔
راسخ العزمی ان کے مزاج کے اندر تھی کہ موت سے جوجھتے ہوئے کشمکش کے عالم میں یہ بھاگ کر کے گئے، لیکن پھر سے واپس پلٹ کر کے وہ آئے اور سیاسی رواداری رہی کہ اپنے بھائی کے ساتھ انہوں نے رواداری کے ساتھ ساتھ اپنے غلاموں کو بچوں کی طرح سے پالا۔ دشمن کے بیٹوں میں حکومت تقسیم کر دینا سلطان کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے کہ جاتے ٹائم پر 2 علاقے پرتھوی راج کے بچوں کو یہ دے کر کے چلے گئے۔ ان باتوں کو پیش نہیں کیا جاتا، جبکہ یہ تاریخی حقیقتیں ہیں اور غیر مسلم اسکالرز بھی اس بات کو لکھتے۔ چونکہ ان کا کردار یہ بھی تھا کہ جو کرامتہ تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے پہلے کے سیشن میں باطنیوں کا اور کرامتہ کا تذکرہ آ چکا ہے۔ یہ وہ فرقہ تھا جس نے عالم اسلام کو اندر سے بہت کھوکھلا کیا تھا۔ یہ باطنی جس کو حسن ابن صباح، جنہوں نے ناولیں پڑھی ہیں، اس نے حسن ابن صباح کی جنت کے بعض ناول بھی پڑھے ہوں گے، جو ہے تاریخی ناول لکھے جاتے ہیں۔ حسن ابن صباح جس کو اسیسنس بھی کہتے ہیں، حشیشین بھی کہتے ہیں، اور انہوں نے دنیا قلعۃ الموت کے اندر جو ایک قلعہ بنا رکھا تھا، دنیا میں جنت بسانے کا جو دعویٰ کیا تھا، اور نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لے جا کر کے وہاں پر فحاشیاں کرایا کرتے تھے، اور حشیش کے نشے میں بڑے بڑے اسکالرز کو قتل کروایا، بڑے بڑے اسکالرز کو۔ برمکی خاندان اسی کی وجہ سے تباہ ہوا، اور تقریباً 25,000 بڑے اسکالرز کو انہوں نے قتل کیا، کیونکہ ایک ایسا جذبہ طاری کرتے تھے ایموشنل اور سائیکولوجیکل برین واشنگ کر کے کہ یہ جو تم مزے دیکھ رہے ہو، یہ مزے تم کو ہمیشہ کے لیے مل جائیں گے، شرط یہ ہے کہ کسی کافر کو مار کر کے تم مر جاؤ۔ تو وہ آتے تھے، نام دیا جاتا تھا، ٹارگٹ دیا جاتا تھا، اور کسی بڑے کو وہ مارتے تھے اور اپنے آپ کو مار لیتے تھے۔ اسی میں اس کا شکار یہ شہاب الدین محمد غوری بھی ہوا، کیونکہ یہ باطنی طبقہ ہندوستان کے ساحلوں پر جگہ بنا رہا تھا، اپنی پکڑ کو مضبوط کر رہا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا اسلام کے نام سے اسلام کی کتنی بڑی دشمنی انہوں نے دکھایا تھا کہ یہی وہ طبقہ ہے کہ جس کی حکومت کچھ دنوں کے لیے ہوئی تو حجر اسود یہ اٹھا لے گئے تھے، اور 22 سال تک انہوں نے حجر اسود کو مصر میں رکھا تھا۔ خانہ کعبہ میں گھس کر کے حج کے موسم میں انہوں نے حاجیوں کو مارا تھا، کرامتہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور حجر اسود کو پٹک کے توڑنے کی بھی کوشش کیا، ایک چھوٹا سا حصہ ٹوٹا ہوا بھی اس کا ہے، بعد میں فاطمیوں نے یہ واپس لا کر کے دیا تھا۔ تو اسی میں سے 1206 میں باطنی کرامتیوں نے دھوکے سے شہاب الدین محمد غوری کو شہید کر دیا، اور شہاب الدین محمد غوری کا قصہ وہیں پہ ختم ہوا۔ ان کے بعد غلاموں کی خاندان کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے، اور ان کے پالے ہوئے غلاموں میں حکومت تقسیم ہوتی ہے۔ باقاعدہ انہوں نے ایک غلام کو غزنی کی طرف کی حکومت دے دیا، اور دوسرے غلام کو ہندوستان کی طرف دے دیا۔ اس خاندان میں 9 بادشاہ ہوئے، اور ایک ملکہ بھی ہوئی، رضیہ سلطانہ، جس کا نام ہے کہ تاریخ اسلام کے اندر ہندوستان کے اندر مسلمانوں میں ہونے والی پہلی ایک ملکہ جو رضیہ سلطانہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ان کی سلطنت کل 84 سال رہی، اور بعض نے بہت ہی تھوڑے عرصے تک حکومت کی، ان میں سے زیادہ 5 مشہور ہیں۔ اس خاندان کا پہلا بادشاہ قطب الدین تھا، جو اصل میں ترک تھا، مگر بچپن میں ہی غلامی کا حلقہ کان میں پڑ گیا تھا۔ 1206 سے لے کر کے 1210 تک اس نے حکومت کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ قطب الدین ایبک اور قطب مینار کا آغاز کرنے والے، ان کے بعد ان کے غلام شمس الدین التمش بھی غلام، قطب الدین ایبک کے بعد میں شمس الدین التمش کو قطب الدین ایبک نے اپنا داماد بنا لیا تھا۔ 1210 سے لے کر کے 1236 کے درمیان اس نے حکومت کی، اور شمس الدین التمش نے ہی پہلا عربی سکہ جاری کیا، اور ہندوستان کو چنگیز خان کی تباہ کاریوں سے بچانے میں پہلا کردار شمس الدین التمش کا آتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ چنگیز خان تاتاری جب نکلتے تھے تو جیسے قرآن کی آیت ہے من کل حدب ینسلون، کہ یاجوج ماجوج کی طرف نکلتے ہوئے ہر چیز کو رونٹ ڈالتے تھے، بلکہ بعض نے ان کی وحشت سامانیوں کی وجہ سے ان کو یاجوج ماجوج ہی شمار کیا، اور ان کی تاریخ پیچھے کے سیشن میں گزر چکی کہ آتے تھے آندھیوں اور طوفانوں کی طرح آتے، ہر چیز کو تباہ کر کے نکل جاتے تھے۔ جب عربوں کے پاس جو کہ عروج میں تھے ان کے پاس مقابلے کی طاقت نہیں تھی تو ہندوستان کے پاس کہاں سے ہوتی، لیکن شمس الدین التمش نے ان کو ہندوستان کی سرحد میں گھسنے سے روکا، ورنہ ہندوستان بہت بری طرح سے تباہ ہو چکا ہوتا۔ رضیہ بیگم التمش کی بیٹی تھی، التتمش بھی کہا جاتا ہے، عام طور پر اردو میں التمش ہی پڑھا جاتا ہے۔ جبکہ اس کا بڑا بھائی رکن الدین 7 مہینے حکومت کرنے کے بعد بالکل ناقابل سمجھا گیا تو رضیہ کو دہلی کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ دہلی کے تخت پر رضیہ کے سوا کوئی عورت اس کے بعد نہیں بیٹھی۔ التمش جب کہیں دور کسی دشمن سے لڑنے جاتا تو دہلی کا انتظام رضیہ کے ہاتھوں میں دے جاتا، اور کہا کرتا تھا کہ رضیہ نے مردوں کا دل اور دماغ پایا ہے اور 20 بیٹوں سے بہتر اور لائق ہے۔
رضیہ نے 3.5 سال کمال خوبی اور استقلال کے ساتھ حکومت کر کے دہلی حکومت کو سنبھالے رکھا. اور ایک اور کردار ملتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ شمس الدین التمش کتنا نیک بادشاہ تھا اور اس نیکی کے ساتھ عوام کا کتنا وہ خیال رکھتا تھا. چونکہ تفصیلات ہمارا موضوع بھی نہیں ہے تو تفصیلات کے لیے آپ کتابوں کو پڑھنا ہے تو تاریخ فرشتہ سب سے زیادہ بہتر ہے. تاریخ فرشتہ پڑھنا چاہیے، یا پھر جیسے اس کے پہلے بھی ہم تعارف کرا چکے ہیں، آب کوثر، موج کوثر، رود کوثر. آب کوثر اس میں اس دور کی تاریخ پوری کی پوری موجود ہے اور بڑے حوالوں کے ساتھ، کیونکہ اس کتاب کے بعد جس اسلامک اسکالر نے کتاب اردو میں تاریخ پر لکھی ہے اس کا حوالہ اس میں ضرور موجود ہے، تو آتھینٹک بک مانی جاتی ہے. اس میں پڑھا جائے تو یہ کردار سامنے آتا ہے، اور یہ بھی کردار سامنے آتا ہے کہ اس دور میں کیا کیا تعلیم کا اور عوامی خدمات کا کام ہوا. شمس الدین التمش کی بزرگی کو اور معلوم کرنے کے لیے یہ واقعہ کافی ہے کہ اس زمانے میں حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا مزار مہرولی کے اندر ہے، قطب مینار کے پیچھے کے علاقے کے اندر. انہوں نے وفات سے قبل یہ وصیت فرمائی تھی کہ ان کا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نماز عصر کی سنت قضا نہ کی ہو. سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہے نا، جس نے سنت بھی نہ چھوڑی ہو. اب ظاہر سی بات ہے جو سنت نہیں چھوڑے گا تو پھر تہجد اور دیگر نمازوں کا اور باجماعت نمازوں کا کتنا پابند ہوگا. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تیار تھا تو کوئی ایسا نہیں مل سکا، یہاں تک کہ بحث ہونے لگی کہ کب تک جنازہ رکھا جائے گا. بالآخر سلطان شمس الدین التمش آگے کہتا ہوا بڑھا اور اس نے جنازے کی امامت کی کہ آج حضرت خواجہ نے میرا راز فاش کر دیا. سلطان التمش کے بارے میں یہ تاریخی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے. مسجد قوت الاسلام اور قطب مینار، التمش اور قطب الدین ایبک کے زمانے میں کی یادگار جو آج باقی ہے، جس پر نظریں بھی ہو رہی ہیں، مسجد قوت اسلام جس کا قطب مینار آج بھی دنیا بھر میں اپنا ثانی نہیں رکھتا. یہ فتح ہندوستان کے بعد خدائے واحد و برتر کی عبادت کے لیے دہلی میں بندگان خدا کی تعمیر کردہ پہلی مسجد تھی. مسجد قوت الاسلام کے نام سے ایک بڑی بنیاد رکھی گئی تھی اور اس میں اس طرح کے 11 منارے بنانے کا پلان تھا. ایک پورا ہو چکا تھا، ایک چھوٹا سا حصہ بنا ہوا تھا، اور آج 238 فیٹ کا بلند قطب مینار آج بھی اینٹوں کی مدد سے تیار کرتا دنیا کا سب سے بلند مینار ہے. اور مسجد کے قریب شمس الدین التمش یا التتمش کا مزار بھی موجود ہے. قطب الدین ایبک نے بنیاد رکھا تھا، التمش نے اسے مکمل کیا، لیکن بنیاد کی وجہ سے قطب مینار کے نام سے آج یہ قطب مینار جانا جاتا ہے. ایک اور بڑے اہم بادشاہ کا تذکرہ یہاں سنیے. کاتب قرآن سلطان ناصر الدین محمود 1286. ناصر الدین محمود 18 فروری 1266 میں سلطنت دہلی کے 8ویں سلطان تھے، جن کا تعلق خاندان غلامان سے تھا. وہ شمس الدین التمش کے پوتے تھے. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ چھوٹے بیٹے تھے. سلطان ناصر الدین بہادری، عبادت، کتابت اور سخاوت میں اپنی مثال تھے. بادشاہ تو وہ بن گئے لوگوں کے کہنے پر، لیکن ان کا بھی کردار ایسا تھا کہ ذاتی اخراجات کے لیے شاہی خزانے سے کبھی کوئی رقم نہیں لیا. انہوں نے ہر سال قرآن اپنے ہاتھ سے 2 قرآن کے نسخے لکھتے تھے اور ان کے ہدیے سے جو حاصل ہوتا تھا اسی سے گزر اوقات یہ کیا کرتے تھے. بادشاہوں کے سلسلے میں یہ اولین مثال تھی کہ حکمران وقت نے خدمت قرآن کو اپنی روزی کا وسیلہ بنایا. ان کے دور میں معاملات سلطنت ان کا وزیر اعظم غیاث الدین بلبن سنبھالتا تھا. 1266 میں ناصر الدین کے انتقال کے بعد اقتدار بھی غیاث الدین بلبن کو ملا، کیونکہ آپ کی بھی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی. سلطان ناصر الدین محمود کافی مشہور ہیں. عوام کا خیال اور وہی بزرگی، یعنی درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ میں ان ہستیوں کو پیدا کیا ہے جو ہستیاں دور عمر کو تازہ کرتی ہیں. انہی میں سے ان کا بھی دور تھا جو 20 سالہ دور تھا. اور واقعہ یہ آتا ہے کہ ان کے گھر میں ایک بھی خدمت گار کوئی نہیں تھا. جب یہ حکومت سے کچھ لیتے ہی نہیں تھے، اپنی ارننگ کے لیے قرآن لکھ کر کے یہ زندگی گزارتے تھے، تو خادم کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ ایک رات ان کی اہلیہ کو پیاس لگی اور پانی کا انہوں نے مطالبہ کیا، آواز لگائی تو قرآن کی کتابت چھوڑ کر کے یہ گئے اور لا کر کے پانی اپنی اہلیہ کو پیش کیا. اہلیہ نے تنگ آ کر کے کہا کہ ایک خادم تو رکھ لیں. تو انہوں نے کہا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، میں تنخواہ نہیں دے سکتا، اور یہ کس کا پیسہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں وہ پیسے نہیں لے سکتا. اس طرح کے اور بھی واقعات ان کی زندگی میں ملتے ہیں. تو خاندان غلامان نے مل جل کر کے جو کردار ادا کیا وہ ہندوستان کے استحکام کے لیے بڑا اہم کردار ہے، اور اس کردار کو ہمیں اور مزید پڑھنا چاہیے. خاندان غلامان کا
تراشیدہ ہیرا جو تھا وہ غیاث الدین بلبن تھا. غیاث الدین بلبن کا دور حکومت 1266 سے لے کر کے 1286 تک 20 سال منسٹر کی حیثیت سے اس نے ملک کو چلایا اور 20 سال حاکم کی حیثیت سے اس نے ملک کو چلایا. بہترین منتظم تھا, بہترین سلطان کہا. کہتے ہیں کہ غیاث الدین ایک زاہد, بے ریا, انصاف پسند حکمراں اور ایسا سلطان تھا جو طریقے جہاں سے خوب واقف تھا کہ کس طرح سے حکومت کیا جائے. ہر صورت میں انصاف اور فلاح کو مقدم رکھنے والا غیاث الدین بلبن اس معاملے میں کسی قسم کی روح اور رعایت نہیں برتتا تھا. وہ کہتا تھا کہ عوام کی فلاح اور انہیں انصاف نہ دینے والوں کو محفل نشاط کا کوئی حق نہیں, یعنی شراب اور ان تمام چیزوں سے بہت دور تھا وہ, لیکن سخت قسم کا احتساب لیتا تھا. خود اپنا محاسبہ بھی کرتا تھا اور اس میں بھی کوئی رعایت نہیں سمجھتا تھا. عدل و انصاف کی ایک عظیم مثال سنیے. تیر اندازی کی مشق چل رہی تھی. تیر اندازی کی مشق میں سلطان غیاث الدین بلبن بھی شریک تھا اور تیر چلایا اس نے. تیر نشانے سے بھٹک کر کے ایک عورت کے معصوم بچے کو لگا اور بچہ ختم ہو گیا. انصاف کا یہ ماحول بن چکا تھا کہ عورت کو جرأت ہوئی اور عورت نے اس مقدمے کو قاضی کے دربار میں پیش کر دیا, قاضی سراج کے دربار میں. اور قاضی صاحب نے فرمان جاری کیا کہ بادشاہ وقت کو عدالت میں حاضر کیا جائے. جرأت ہو سکتی کسی کی. آج معمولی سپاہی بھی کوئی حرکت کر دے, اس کے خلاف کوئی اگر اٹھ جائے تو پورا خاندان تباہ ہو جائے گا. یہ عدل انصاف کے دور تھے ہندوستان کے اندر, جس کو بھلایا جا رہا ہے, مٹایا جا رہا ہے, اور ہم بھی بھول رہے ہیں اسے. قاضی نے حکم جاری کر دیا اور جب نوٹس لینے والا نوٹس لے کر کے پہنچا غیاث الدین بلبن کے یہاں تو بھیڑ لگی ہوئی تھی, درباری بھیڑ لگائے ہوئے تھے. ظاہر سی بات, اتنا بڑا ملک سنبھالنا ہے تو اتنا خالی بادشاہ تو ملے گا نہیں کہ ہر آدمی پہنچ جائے. وہ کوشش کرتا رہا لیکن نہیں, جب کامیاب ہو سکا تو اس نے کھڑے ہو کے اذان دینا شروع کر دیا. بے وقت اذان. بادشاہ پریشان ہو کے بلائے, کون ہے بھائی بے وقت اذان دے رہا, ادھر بھیجو. اور وہ آیا اور آنے کے بعد سے اس نے چٹھی دکھایا اور کہا کہ بادشاہ قاضی کے دربار میں آپ کا حاضر ہونے کے لیے کہا کہ آپ کے اوپر ایک مقدمہ ہے, آپ کے اوپر ایک الزام ہے. غیاث الدین تیار ہو گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے. اور چلتے وقت میں اس نے خاموشی کے ساتھ ایک چھرا خنجر اپنے آستین میں چھپا لیا. آستین میں چھپا کر کے قاضی کے دربار میں پہنچا. قاضی نے دیکھا کہ آ رہے ہیں تو چپکے سے ایک درہ کوڑا اپنے پیچھے اس نے بھی چھپا لیا. اور اس کے بعد مقدمہ پیش ہوا. مقدمے میں عورت نے جرم کو پیش کیا اور اس کی دلیل ثابت ہو گئی اور بادشاہ کو بھی ماننا پڑا کہ ہاں میرا ہی تیر خطا ہوا تھا اور یہ اس کا بچہ مر گیا, اب میں کیا کر سکتا ہوں. کیونکہ بادشاہ وقت تھا, عورت تیار ہو گئی کمپنسیشن لینے کے لیے اور اس کو جو دیت ہوتا ہے, خون بہا ہوتا ہے, تو قاضی نے آپشن دیا عورت کا کہ تیر کے بدلے تیر بھی ہو سکتا ہے, تیر کے بدلے دولت بھی ہو سکتی ہے. تم چاہو تو ان کی جان لے سکتی ہو, عدالت کی طرف سے تم کو اجازت ہے, اور اگر تم اس بات کی اجازت دو کہ خون بہا لے کر کے راضی ہو جاؤ تو اتنا آپ کو پیسہ دیا جائے گا. عورت پیسہ لینے پر راضی ہو گئی اور بادشاہ وقت کو وہ تاوان وہی کا وہیں ادا کرنا پڑا. بعد میں جب معاملہ ختم ہو گیا تو سلطان غیاث الدین بلبن جب اٹھنے کے بعد اس نے کہا کہ معلوم ہے میں یہ کیوں لے کر کے آیا تھا. نکالا, میں یہ یوں لے کر کے آیا تھا کہ اگر تم نے مقدمہ میرے حق میں کر دیا تو میں تمہاری گردن یہی اڑا دوں گا کہ میرے حکومت کا قاضی بادشاہ وقت سے ڈر کر کے ناانصافی کرتا ہے اور ظلم میری حکومت میں ہو رہا ہے, میں تمہاری گردن اڑا دیتا. تو قاضی صاحب نے بھی پیچھے سے درہ اٹھایا کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میں یہی پہ کوڑے لگاتا. یہ تھا غیاث الدین بلبن کہ بادشاہ اور جب حاکم اپنی آزادانہ کام کرتے ہیں, عوام کو حق بولنے کا, حق کہنے کا ہوتا ہے, تو پھر پورا کا پورا معاشرہ سبلا ہوا چلتا ہے. مسلم بادشاہوں کے اندر یہ مثالیں ملتی ہیں, گرچہ ان کی زندگیوں کے اندر اسلام میں نوعاً ویسا نہیں پایا جاتا جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور صلاح الدین ایوبی اس کے پیچھے کے لوگوں میں پایا جاتا تھا. اس کے باوجود بھی یہ مثالیں موجود ہیں. اس کے بعد آتا ہے خلجی خاندان. ہندوستان کا ایک ترکی نسل حکمراں خاندان جس نے افغانی رسم و رواج اور فارسی زبان کو اپنا لیا تھا. مملوک سلاطین کے بعد 1290 سے 1320 تک خلجی بادشاہ ہندوستان پر حکمراں رہے.
بنیاد جلال الدین خلجی نے رکھی. سب سے مشہور بادشاہ علاء الدین خلجی تھا، اور جو جلال الدین فیروز کا بھتیجا اور داماد بھی تھا. یہ پہلا حکمراں تھا جس نے جنوبی ہندوستان کو فتح کیا. اس کے علاوہ اپنے دوررس اصلاحات کی وجہ سے تاریخ میں مشہور ہوا. اس خاندان کا آخری حکمراں اس کا بیٹا قطب الدین مبارک خلجی تھا، جس کو اس کے 9 مسلم غلام خسرو نے قتل کر کے خاندان کو ختم کر دیا تھا. اس داستان کے اندر عروج و زوال بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اپنے چچا کو قتل کر دیا. چچا کو قتل کرنے کی داستان کے پیچھے دونوں روایتیں ملتی ہیں، واللہ عالم جو صحیح ہے اللہ جانے. پہلی بات تو یہ ملتی ہے کہ حکومت حاصل کرنے کی خاطر اپنے روزے دار چچا کو قتل کر دیا. ممکن ہے، بعید نہیں ہے. دوسری یہ بھی ہے کہ قتل دھوکے سے ہوا تھا اور غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا تھا اور باقاعدہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ بھی ممکن ہے. جو بھی ہو، اس انداز سے حکومت علاء الدین خلجی کے پاس آئی. علاء الدین خلجی نے حکومت حاصل کرنے کے بعد ہندوستان کے لیے کیا کیا، یہ وہ حقیقتیں ہیں جس کا اظہار ابھی 2 سال پہلے چل رہا تھا. لیکن اسی درمیان میں ایک فکشن بنائی گئی، ایک فلم بنائی گئی اور اس کے کردار کو ایسا پیش کیا گیا کہ اس کے کردار کی لپیٹ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے کیریکٹر اور کردار کو تباہ کرنے کی مہم شروع کر دی گئی. رانی پدماوت کا قصہ لے کر کے پدماوت کے نام سے کوئی ایک فلم بنائی گئی اور اس میں سلطان علاء الدین خلجی کے کیریکٹر کو الگ انداز میں پیش کیا گیا. دلی سلطنت کے ماہرین تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ امور سلطنت اور جہاں بانی حکومت کرنے میں علاء الدین خلجی سب سے آگے تھا، اور بازار کو منظم کرنے کے معاملے میں علاء الدین خلجی سے بڑھ کر کے کوئی نہیں تھا. گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے معاملے میں جی ڈی پی ہندوستان کا اس کے زمانے سے بہتر آج تک نہیں ہو سکا. اس کو بعض میڈیا میں بھی پیش کیا گیا تھا، گرچہ بعد میں اسے دبا دیا گیا. معین احمد نظامی کہتے ہیں کہ اپنی معاشی اصلاحات، اکنامیکل جو اصلاحات تھی، اس سے ایک منظم محصول کی پالیسی کے ذریعے سے اتار چڑھاؤ والے بازار کو کنٹرول کیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ چیزوں کو جمع کر کر کے قیمتوں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. ذخیرہ اندوزی کے خلاف کی غلے اٹھا کر کے جمع کر دیے جائیں، جب ریٹ بڑھ جائے تب اس کو ریلیز کیا جائے. اس قدر سختی کے ساتھ نافذ کیا کسی بھی بزنس مین کے بارے میں یا خرید و کھانے پینے کی چیزوں کو بیچنے کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اناج چھپا کر کے رکھے اور سرکار کی جو قیمت تھی اس قیمت سے بھی زیادہ وہ فروخت کرے. اس سلسلے میں مشہور چشتی شیخ ناصر الدین چراغ دہلوی کی گفتگو کتاب خیر المجالس میں آتا ہے کہ اس وقت چیزیں کتنی سستی تھیں. ان دنوں میں کوئی بھکاری ایسا نہیں تھا جس کے تن پر سوتی کپڑے نہ ہو. علاء الدین چھوٹے لڑکوں کو بازار میں بھیجتے تھے تاکہ تاجروں کی ایمانداری اور سچائی کو جانچیں. بچوں سے سامان لینے کے لیے، بچے بیٹا جاؤ سامان لے کر کے آؤ، اور بچوں سے دھوکہ کھانا آسان ہوتا تھا. مختلف ذرائع سے رپورٹیں حاصل کرتے اور مجرموں کو سزا دیتے تھے. طوطی ہند کا لقب پانے والے صوفی شاعر امیر خسرو نے علاء الدین خلجی کے دور پر ایک کتاب لکھی ہے خزائن الفتوح، جو سن 1311 میں سامنے آئی. انہوں نے علاء الدین کی فوج کی تعریف کے حوالے سے نہیں بلکہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے اٹھائے جانے والے انتظامی اور معاشی اقدامات کے سبب کی ہے. معین الدین نظامی یہ کہتے ہیں کہ علاء الدین خلجی گلچہ تعلیم یافتہ نہیں تھا، لیکن سیکھنے اور مذہب پر یقین رکھنے میں بہت دلچسپی تھی. یہاں پر ایک کردار اور بھی ملتا ہے کہ علاء الدین خلجی کی زندگی کے اندر ایک موڑ ایسا بھی آتا ہے کہ اگر اس کے دربار میں فیضی جیسے علماء ہوتے، لوگ ہوتے، تو دین اکبری کی طرح سے ایک دین یہ بھی ایجاد کر چکا ہوتا. وہ واقعہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے، پہلے یہ آپ کو بتا لیتے ہیں. خاص طور پر اس واقعے کے بعد کہ علاء الدین خلجی کا ایک تو کردار یہ ہے کہ ملک کی اکنامی کو بہت مضبوط کیا اس نے. یہاں کا جو بھی مال و دولت تھا وہ افغانستان اور پیچھے نہیں گیا، یہاں کی چیزوں کا یہیں یوٹیلائزیشن ہوا. بازار کو منظم کیا. اس کے علاوہ باہر سے ایک عظیم الشان اس کا یہ احسان ہے کہ منگولوں کو اس نے روکا. انتہائی طاقتور خوںخوار جنگجو تھے، معلوم تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ علاء الدین خلجی کسی حملے سے واپس آ رہا تھا اور منگولوں کی 1.5 لاکھ کی فوج نے ہندوستان پہ حملہ کر دیا اور خلجی کو ایک جگہ بند ہو کر کے رہنا پڑا کیونکہ 1.5 لاکھ کی فوج سے لڑ نہیں سکتا تھا. اور وہ منگولوں کی فوج آئی اور آنے کے بعد حملہ کر کے لوٹ پاٹ مچا کر کے دہلی کو تباہ کیے بغیر واپس پلٹ گئی. اس کے بعد سے علاء الدین خلجی نے منظم فوج
सरहद के ऊपर रखी, और पहला यह किरदार था कि सरहद के ऊपर बाकायदा फौज रखने वाला बादशाह, और ऐसा अंजाम किया कि उसके बाद मंगोलों ने जब हमला किया तो मंगोलों के साथ वही सुलूक किया अलाउद्दीन खिलजी ने जो मंगोल दूसरों के साथ करते थे, और इसकी शिद्दत की वजह से दोबारा मंगोलों की हिम्मत नहीं हुई कि मंगोल आगे बढ़कर के हिंदुस्तान के ऊपर हमला करते। अगर हिंदुस्तान के ऊपर 1300 में हमला कर देते तो हिंदुस्तान 200 साल 300 साल पीछे चला जाता। ना आज इनको जुर्रत होती कि किसी मुस्लिम बादशाह के ऊपर उंगली उठाते कि फला इमारत को तोड़ा, फला इबादतगाह को ढोया, और ये जब आते तो इनको तबाह करके जाते और क्या क्या लेकर के चले जाते, फिर खड़ा ना हो पाता ये मुल्क एक जगह सालिमियत के साथ। इस हकीकत को भुलाया जा रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने हर चीज को बचाया, सकाफत बचाया, लाइब्रेरी बचाया, मंदिर बचाया, मस्जिद बचाया, वरना बगदाद इसकी मिसाल है कि मंगोलों ने बगदाद को कैसा तबाह किया था कि उसके बाद बगदाद खड़ा नहीं हो सका। जो बगदाद अलिफ लैला का शहर कहा जाता था, किसी को बगदाद की खूबसूरती देखना हो तो अलिफ लैला का जो सीरियल बनाया गया, जो दास्तान लिखी गई अल्फु लैला व लैला के नाम से अरबी में, जिसको हिंद उर्दू में सीरियल भी बाद में बनाया गया, उसकी खूबसूरत वो नावल उसी माहौल के अंदर बैठकर के लिखी गई थी, मगर बगदाद फिर से खड़ा नहीं हो सका। यह अलाउद्दीन खिलजी का बहुत बड़ा किरदार था। बाजार को कंट्रोल में रखने के वास्ते हर चीज की उसने जो कीमत मुकर्रर की है, उसके वास्ते यह दास्तान आपको याद रखना चाहिए कि उसने एक मर्तबा कहा कि मैं सोचता हूं कि मेरे मालो दौलत से तमाम मखलूक को फायदा पहुंचे, तमाम मखलूक को फायदा पहुंचे, और मैंने ये दिल में सोचा कि तमाम खजाना अपना और इसके अलावा जो भी खजाने मुझे दिख रहे हैं लोगों में मैं तकसीम कर दूं, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। अब एक बात यह सूझी है और अपने मिनिस्टर से कहा कि मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या यह तदबीर हो सकती है कि मैं गल्ले की कीमत को डाउन कर दूं, जो डेली ग्रोसरी आइटम्स है, खाने पीने की चीजें हैं, वो मैं सस्ती कर दूं, और इस तरह यह करूं। तदबीर मेरे जहन में आई है कि जितने भी ये एग्रीकल्चरल से लोग जुड़े हुए लोग, बंजारे, ये जो भी आते हैं, जहां से भी आए बैलों पर लेके आते हैं, ये जब आए तो इनके गल्लों को भी खरीदो और खरीदने के साथ साथ इनकी इज्जत अफजाई करो, इनको इनामात दो, जितना अच्छा गल्ला लेके आए उतना अच्छा इनाम दो और उनकी जरूरतों को पूरा करो, बेतहाशा इनके ऊपर लुटाओ, यानी किसानों के ऊपर खूब खर्च करो। क्या कॉन्सेप्ट था ये, जिसको टीपू सुल्तान शहीद ने भी बाद में अप्लाई किया था कि किसानों को सुकून से रखोगे तो किसान अपनी जमीन पर ज्यादा तवज्जो देंगे, जमीन पर ज्यादा तवज्जो देंगे तो गल्ला मार्केट के अंदर आएगा, गल्ले की कीमत अच्छी मिलेगी किसान को तो किसान और ज्यादा रोलिंग करेगा और इस तरह से मुल्क खुशहाल होगा। तो इसलिए यह कहा कि खजाने से रुपया कीमत दूंगा और खर्च, घर का भी मैं खर्च अलग से दूंगा कि ये बेफिक्र हो जाएं, और मैंने जो कीमत मुतय्यन कर रखी है उसी कीमत पर इनको बेचना पड़ेगा। तो किसानों के क्या बैर भाई, बादशाह के उसूल के मुताबिक ये बेच रहे हैं गल्ला, तो घर का पूरा राशन मिल रहा है, इनको घर का पूरा खर्चा मिल रहा है, इनाम मिल रहा है, आने जाने की चीजें मिल रही हैं, बस ये है कि ये जो बेच रहे हैं बादशाह की कीमत के मुताबिक बेचना है, तो उनको तो खुश होकर के बेचेंगे। चुनांचे ये सिलसिला हो गया, और ये सिराजुल मजालिस के अंदर इसका तस्करा मिलता है कि चंद रोज के बाद इतनी कीमतें गिरी कि गेहूं 1.5 रुपए में 10 मन मिलने लगा। उस जमाने का 1.5 रुपए जो तिनका कहा जाता था, तिनका पाई जो लफ्ज है ना, उस जमाने के सिक्के थे ये। इन हजरात ने तो चमड़े के सिक्के तैयार कर दिए थे कि ये आम लोगों के लिए और आसान हो जाए। तिनके में मिलता था गेहूं 1.5 रुपए में 10 मन। एक मन जो होता है वो 40 किलो का होता है, 400 किलो। 1 रुपए में 400 किलो गेहूं, जौ 1 रुपए में 12.5 मन, चना 1 रुपए में 10 मन, चावल 1 रुपए में 10 मन, मांस 1 रुपए में 10 मन, दालें 1 रुपए में 10 मन, चीनी 1 रुपए में, चीनी जो शक्कर बनाई जाती थी, शक्कर बनाने के मुख्तलिफ तरीके थे, गुड़ की शक्ल में अलग अलग शक्ल होती थी। आज तो ये चूंकि फिल्टर्ड होती है तो अलग किस्म की शक्कर कही जाती है। 38 सेर गुड़ 1 रुपए में 166 सेर, घी मक्खन 1 रुपए में 125 सेर, उम्दा सूती कपड़ा 1 रुपए में 20 गज, खद्दर कपड़ा 1 रुपए में 40 गज, चादर 1 रुपए में। और इस तरह की चीजें अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार को जब सस्ता किया तो आवाम की जिंदगी आसान हो गई। आज हमारी जिंदगियां मुश्किल इसीलिए है ना कि तेल खरीदने के लिए निकलो तो 200 रुपए के करीब का खरीदो, और घी खरीदने के लिए निकलो तो 500 रुपए का खरीदो। जैसा कि एक शायर ने कहा कि जौने भाव में हमरे पुरखे घी बेचिन, ओ भाव में आज तू गोबर न पई हो। एक शायर ने लखनऊ के करीब फैजाबाद के एक शायर थे, अपनी जबान में कहा कि हमारे बड़ों ने जिस पैसे में घी खरीदा है, आज जो है गोबर भी तुमको नहीं मिलेगा उस पैसे में। तो जब अर्निंग
زندگی آسان ہو جاتی ہے تو انسان کے لیے سکون میسر ہوتا ہے. اچھا کھانے کے لیے دن اور رات انسان محنت کر رہا ہے, اچھا پہننے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے. جب قیمتیں ہی سستی ہو جائیں گی تو پھر وہ علاقہ خوشحال کیوں نہ رہے گا؟ تھوڑا سا کمانے کے بعد خوشیوں کے ساتھ انسان کیوں نہ بیٹھے گا؟ آج رشتے ٹوٹ چکے ہیں اس وجہ سے کہ وقت ہی نہیں ہے. اگر اتنا بچوں کو نہیں پڑھایا, بچے لاکھ 1.5 لاکھ روپے نہیں کمائے تو اپنی زندگی گزاریں گے کیسے؟ وہی 1.5 لاکھ حاصل کرنے کے لیے سب کو بھول چکے ہیں, اپنے آپ کو بھول چکے ہیں. اور یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ قیمتوں کے اندر کیسے معاملے کیے جائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول ہم کو بنائے ہیں اور جو حدیث کی روشنی میں فقہ مرتب ہوئی ہے, اس فقہ کے اندر بھی یہ اصول آتا ہے کہ غلے کو روکنا ممنوع اور ناجائز قرار دیا گیا ہے, جس کو نجش کہا جاتا ہے. اس کی مثال پچھلے سال بھی آئی تھی. مثال کے طور پر ہم نے بلکہ قطمیر سے ہی مثال دیا تھا, ہم نے دھنیا سے مثال دیا تھا کہ میسور میں قطمیر ہے 20 روپے کلو, 20 روپے کی کٹا. سری لنکا پٹنہ کے بارے میں پتا چلا کہ وہاں پر قطمیر 5 روپے کٹا مل رہی ہے. اسلامی اصول یہ ہے کہ آپ خدمت ادا کرنا چاہتے ہو تو آپ خدمت کے طور پر جاؤ, محنت کر کے گئے, اپنا وقت لگایا, آپ گئے اور جا کر کے وہاں سے لے کر کے آئے اور آ کر کے 5 روپے کی قطمیر آپ 6 روپے 7 روپے میں بیچ سکتے ہو, اجازت ہے. لیکن ڈبل اور بڑھا چڑھا کر کے بیچنا یہ ایکسپلائٹیشن ہے, اسلام نے منع کیا. ایک تو اس سے منع کیا, دوسرا اس سے منع کیا کہ کوئی تاجر جاتا ہے اور جا کر کے وہاں کے مارکیٹ کا رخ دیکھتا ہے اور دیکھ کر کے پوری کی پوری قطمیر خرید لیتا ہے. صبح ہی جا کر کے 5 روپے کی قطمیر وہ ایک ساتھ خرید لیتا ہے اور اس کے بعد لا کر کے دوپہر تک چھپا کر کے رکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ شہر میں آج اچانک 50 شادیاں پڑ گئی ہیں, اب بریانی میں ڈالنے کے واسطے یا مسالے میں ڈالنے کے لیے, یہ نہیں تو پھر شادی کا مزہ کیسا. باپ ڈرا ہوا ہے کہ داماد والوں کو بریانی پسند نہیں ہے تو میری بیٹی کی زندگی کا مسئلہ ہے, لہذا 50 روپے کے لیے بھی خریدنے کو تیار ہے. جیسا پیاز 150 روپے کلو ہوئی تو شادیوں میں پیاز خریدنے کے لیے خریدی ہی جاتی تھی. ایسا کسی نے نہیں کیا کہ چلو بھائی آج دال بھات پہ شادی کر لیں گے, نہیں ہوا نا. ایسا ہی ہوتا ہے. تم دیکھا اس نے دوپہر تک کیا ہوا کہ دیکھا کہ ضرورت مہاماری ہو گئی, ارے بھائی قطمیر ہونا بھائی میں لا کے دیکھ سکتا ہوں, 50 روپے کو لیتی, ارے بھائی لاؤ میری عزت کا مسئلہ ہے, اور لا کر کے پھر 50 روپے کا اس نے بیچا. اسلام نے اس مال کو ناجائز قرار دیا ہے, ناجائز قرار دیا ہے. اور علاؤالدین خلجی کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ فلوٹنگ ایسی کر دیا کہ ہر عام انسان پہنچ سکے, چیز لے سکے, کھا سکے, سکون اور اطمینان کی زندگی وہ گزار سکے. علاؤالدین کی خلجی کے زمانے میں ایک اور بھی بات آتی ہے, اس واقعے سے پہلے اس کو ہم بیان کرنا چاہیں گے. جیسا کہ شروع میں بتایا کہ پڑھا لکھا زیادہ نہیں تھا, یہ غلاموں میں سے تھا, لیکن اللہ نے ذہن دیا تھا, ذہن کی بنیاد پر حکومت کرتا تھا. لیکن جب کم علم انسان ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھاتا ہے. اکبر بھی کم علم کیا ان پڑھ انسان تھا, وہ بھی بڑا بلا کا ذہین تھا, نظام کے انتظام کے معاملے میں بڑا اچھا تھا, لیکن علم کی کمی کے سبب وہ پارلیمنٹ آف ریلیجنز کو لے کر کے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈال دیا اس نے. علاؤالدین خلجی کا بھی یہی معاملہ تھا, اور اس نے ارادہ بھی کیا اور بعض مرتبہ کہا بھی کرتا تھا, اور لوگ جو ہیں جی حضوری والے اور بادشاہ سے ڈر کر کے جی حضور آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس نے بھی ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالنے کا پلان کیا تھا. اور اپنے آپ کو سکندر ثانی بھی کہنے لگا تھا وہ, اور باقاعدہ سکے کے اوپر سکندر ثانی لکھواتا بھی تھا. یہ سکہ اسی کے زمانے کا ہے. سکندر ثانی اپنے آپ کو کہلاتا بھی تھا, اور اس کا ارادہ بھی یہ تھا کہ ہم بھی سکندر کی طرح نکلے اور دنیا فتح کریں گے, یہ بھی اس کا ارادہ تھا. لیکن اس کے دربار میں ایک شخص تھے جو خاص طور پر علاء الملک ان کا نام تھا, جو ضیاء الدین برنی کے چچا تھے. آپ جانتے ہیں کہ ضیاء الدین برنی ایک بہترین مورخ جانے جاتے ہیں, بلند شہر کے پاس ان کا گاؤں تھا. ان کے چچا علاء الملک ان کا نام تھا. علاء الملک ایک چھوٹے سے علاقے کے ذمہ دار تھے. ایک مرتبہ اس سے بھی پوچھ لیا علاؤالدین خلجی نے, وہ واقعہ سننے کے لائق ہے اور ہم سب کے لیے بہت بڑے سبق کے لیے بھی ہے, اور سبق کے لیے اس طور پر بھی ہے کہ ہمیں جب ضرورت پڑے تو کلمہ حق سلطان کے سامنے بولنا بہت بڑا کردار ہوتا ہے, افضل جہاد کہا جاتا ہے. اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا ہو تو چاپلوسی کرنے والوں کی باتوں پر ہم نہ دوڑے پڑیں, حق بولنے والوں کی قدر کریں, کان کے کچے نہ بنے, کان کے پکے بنے, قدر کریں ان کی. علاء الملک سے پوچھا علاء الملک کے بارے میں, بادشاہ نے کہا تو انہوں نے کہا اچھا علاؤالدین کی بات یہ تھی کہ علاؤالدین کا معاملہ جو ہے وہ بلبن کی طرح سے نہیں تھا. علاؤالدین شراب بھی پیتا تھا, عمومی بادشاہ پیتے تھے. خاندان غلامان کے اندر بلبن وغیرہ التمش وغیرہ تو بالکل پاک لوگ تھے, لیکن علاؤالدین خلجی شراب پیتا تھا. اس نے کہا حضور پہلے شراب سامنے سے ہٹائیے, مجلس میں خاص لوگ رہیں تو میں کچھ کہوں گا.
ہٹا لیے گئے، سراہی پیالے ہٹا لیے گئے، اور حاضرین میں الماس بیگ، الغ خان، ملک نصرت اور ملک الف خان اور ظفر خان، یہ جو خاص تھے، یہ باقی رکھے گئے، باقی سب کو رخصت کر دیا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ دین اور شریعت کی باتیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ دین اور شریعت کا جو معاملہ تھا، وہ دین اور شریعت کے معاملے میں ہم بھی ایک الگ سی شریعت بنائیں، کیونکہ نبی نے جس شریعت کا آغاز کیا تھا ان کی کامیابی کے لیے تھا کہ ان کے پاس 4 یار تھے، میرے پاس بھی 4 یار ہیں اور میرے فرمانبردار ہیں الماس بیگ، الغ خان، ظفر خان، ملک نصر، سنجر الف خان، اور میں ان کی مدد سے ایک نئے دین کی بنیاد ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ قیامت تک میرا اور میرے ساتھیوں کا نام لیا جانے لگے۔ بہت سارے لوگوں نے تائید بھی کی تھی، اور علاء الملک نے کہا حضور بادشاہ سلامت، دین اور شریعت کی باتیں یہ سمجھیے کہ یہ شریعت کی چیزیں انبیاء سے تعلق رکھتی ہے اور نبوت کا انحصار آسمانی وحی کے اوپر ہے۔ یہ بات اب حضور رسالت پناہ پر ختم ہو گئی، سب خاص عام، چھوٹے بڑے، نزدیک دور اس بات کو جانتے۔ اگر عام لوگوں کو حضور بادشاہ کے نبوت کا منصوبہ پتا چلا تو عوام آپ سے بددل ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملک میں فساد اور بدنظمی پھیل جائے گی، اس لیے ملک کی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ جس امن و امان کے آپ داعی ہیں اس کو اپنے دل پر رہنے دیں اور کسی ایسی چیز کا خیال نہ لانے دیں کہ جو آپ کو میسر نہیں آ سکتی، وہ مقام آپ کو نہیں مل سکتا، اور حضور پرنور کا روشن چہرہ خراب نہ ہو، اس کے لیے یہ ارادہ آپ چھوڑ دیجئے۔ حکمت سے کام لیا، یہ نہیں کہا کہ حرام ہے اب تم کافر ہو گئے یا دین سے نکل گئے، فتوی بازیاں نہیں کی۔ قرآن میں خود کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کے پاس سے فقولا لہو قولا لینا، نرمی سے بات کرنا، اس کے مقام سے بات کرنا۔ نرمی کے ساتھ انہوں نے بات کی اور بادشاہ کو یہ دکھا دیا کہ آپ کا جو موجودہ مقام ہے اس کے لیے دل میں بہت جگہ ہے لوگوں کے لیے، آپ نے یہ چھیڑا تو رہا صاحب مقام بھی ختم ہو جائے گا، ملک میں بدنظمی ہو جائے گی۔ سلطان علاء الدین بڑی دیر تک مشورے پر غور کرتا رہا، کہا تم نے بات یہ درست کہی ہے، یہ حقیقت کے مطابق ہے، اور کہا کہ آج کے بعد دوبارہ کوئی شخص اس مسئلے پر مجھ سے بات نہ کرے، آج سے مسئلہ ختم۔ تو ایک شخص کی حق گوئی حکمت کے ساتھ ایک بڑے فساد کو بچا لیا اس نے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ، میرے پاس بہت ہے، فوج ہے، اور تاتاریوں کو شکست دینے والی یہ فوج ہے، تاتاریوں کو شکست دینے والی فوج کا کہنا کیا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں سکندر کی طرح سے نکلوں اور سکندر کی طرح سے نکلے دنیا فتح کروں تاکہ دنیا مجھے یاد رکھے۔ تو پھر علاء الملک نے کہا ارادہ تو بہت نیک ہے، اور جہاں کی پناہ چاہوں تو میں ایک بات کہوں، دہلی کا تخت چھوڑ کے آپ نکلے تو اس بات کی گارنٹی نہیں کہ واپس آئیں گے تو ملے گا۔ یہ دہلی کا تخت چھوڑ کر کے نکلنا، یہ ہندوستان میں آپ کس کو اپنی جگہ بٹھائیں گے؟ آپ اتنے عظیم بادشاہ، تھوڑی تعریف بھی کرنی پڑتی ہے، انہوں نے کیا بھی، آپ اتنی عظیم بادشاہ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو عوام کا اتنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنے برابر کا کسی کو پاتے ہیں؟ بادشاہ اپنے برابری میں پسند نہیں کرتا کسی کو، آپ اپنے برابر کا کسی کو پاتے، کس کو بٹھائیں گے؟ چلیے آپ نے کسی کو بٹھا بھی لیا تو کیا دلیل ہے کہ واپس آئیں گے اور آپ کو پھر اپنی حکومت واپس دے گا؟ ایک مرتبہ عہد کیا تو پابند رہے گا، کیا دلیل ہے؟ سکندر کے زمانے میں تو لوگ ایسے تھے جو اس قربانی کو دیتے تھے۔ اور تیسری چیز جو ہے کہ سکندر کے پاس تو ارسطو جیسا وزیر تھا، آپ کے پاس ہے کوئی ایسا وزیر کہ ارسطو نے سنبھالے رکھا، سکندر کو بھی سنبھالے رکھا، حکومت کو بھی سنبھالے رکھا، اور سکندر جب واپس گیا تو واپس جانے کے بعد اس کو اس کی چیز ملی۔ آپ اگر یہ سب گارنٹی لیتے ہیں تو حضور بالکل آگے بڑھیے، اور نہیں تو اتنا بڑا علاقہ آپ کے پاس ہے اور آپ کو فتح کرنا ہے تو یہ علاقے دکن اور یہ سارے موجود ہیں، آپ اس میں آگے بڑھیے، اپنا دارالحکومت مت چھوڑیے۔ اور علاء الدین خلجی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، ورنہ خطبے میں اپنے آپ کو سکندر ثانی کہلوانے لگا تھا۔ یہ بات بہت اہم چیز ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اور پھر جو یہ واقعہ آتا ہے، جو ایک الزام ہے خلجی اور رانی پدماوت کا فسانہ، فکشن بنایا جاتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہم سب بہت پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی عقلی طور پر کورے ہی ہوتے ہیں کہ جو چیز نظر آتی ہے اس کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ ایک حقیقی فسانے کو بھی فلموں میں بنایا جائے تو حقیقت لائی ہی نہیں جا سکتی، نہ ایکشن لایا جا سکتا ہے۔ عام زندگی میں کیا ویسے ایکشن ہوتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہی ہو، ایک انسان چل رہا ہو تو ہر قدم پر میوزک کی آواز آئے؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ایک انسان جو ہے وہ انسانوں کی طرح سے نہیں، ایک ماورا حقیقت سے بڑھ کر کے وہ تلوار بازیاں کرے، لوگوں کو مارے اور پیٹے اور جو ہے اپنے آپ کو زمانے میں کچھ دکھائے۔ یہ وہ فلمیں ہیں جو دکھا کے دماغوں کو خراب کر کے ذہن کے رخ کو کہیں سے کہیں موڑ دیتی ہیں۔ کہی ہوئی بات
تھوڑی دیر میں دماغ سے مڑ جاتی ہے، دیکھی ہوئی بات برسوں تک دماغ کے اندر موجود رہتی ہے، اور کیریکٹر کو جس انداز سے دکھایا گیا اس کیریکٹر کے اندر بہت ساری چیزیں غلط آ جاتی ہیں۔ رانی پدمنی یا پدماوتی کی داستان صرف اور صرف ایک افسانہ ہے، تاریخی طور پر اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ سارا افسانہ دراصل سن 1540 میں اودھی زبان کے مشہور شاعر ملک محمد جائسی کی تخلیق ہے۔ اس نے یہ ایک کہانی لکھی تھی، اس نے لوک داستان کی طرز پر ایک نظم پدماوت لکھی تھی۔ ملک محمد جائسی کی نظم ایک بولنے والے طوطے کے گرد گھومتی ہے، جو اس لوک داستان کا مرکزی کردار ہے کہ بولنے والا طوطا یہ داستان سنا رہا ہے، اور اسی پر نظم لکھی اور اسی کو لے کر کے اس کو ایک حقیقت بنا دیا گیا۔ یہ چتور کے راجپوت راجا رتن سین اور رانی پدمتی کی محبت کا قصہ اور علاؤدین خلجی کے رانی کے عشق میں مبتلا ہونے اور چتور قلعے پر چڑھائی کرنے کی داستان ہے۔ تاریخ کی کہانی کی تاریخی حیثیت متنازع ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ علاؤدین خلجی کے زمانے میں چتور کے راجا رتن سین نہیں بلکہ مکھم سین تھے۔ تاریخ فرشتے کے مطابق غیاث الدین خلجی کے زمانے میں چتور کے راجا رتن سین تھے، اور عورتوں کے حسن کا پرستار علاؤدین خلجی نہیں بلکہ غیاث الدین خلجی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے، بلکہ سلطان علاؤدین خلجی کا دور دور سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ پہلی بات تو یہ قصہ ہے ہی نہیں۔ اگر تاریخ فرشتہ کی بھی بات مان لی جائے تو علاؤدین خلجی کا یہ مزاج ہی نہیں تھا، ورنہ سکندر ثانی کہلانے والے کو کیا پڑی تھی کہ وہ اس طرح کے کام اور اس طرح کی حرکتوں میں وہ مبتلا ہوتا۔ تاریخ مسخ کی جاتی ہے، نصاب تبدیل کرنے سے مزاج تبدیل ہوتا ہے، اور یہ فکشن کے ذریعے سے جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں، کون تحقیق کرنے کے لیے جاتا ہے، ذہن کے اندر آ کر کے وہ بس جاتی ہیں اور پھر انسان غلطی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس واقعے کا تذکرہ کسی مورخ نے نہیں لکھا ہے۔ تاریخ محمدی، تاریخ مبارک شاہی کا پدمنی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ضیاء الدین برنی نے تاریخ میں کوئی اشارہ نہیں کیا ہے۔ خواجہ نظام الدین احمد نے طبقات اکبری نے، مولانا اسامی دہلوی نے شاہنامہ فتوح السلاطین میں چتور کی فتح کا ذکر کیا ہے، لیکن پدمنی کے وجود کا کوئی سبب نہیں ہے۔ امیر خسرو نے خزائل فتوح میں چتور کی فتح کو مفصل بیان کیا ہے، لیکن اس طرح اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔ خسرو فتح چتور کے عینی شاہد تھے کیونکہ موجود تھے، لیکن وہاں پدمنی کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اگر جنگ کی تہ میں واقعی پدمنی کی کشش کار فرمائی ہوتی تو امیر خسرو جیسا بے ریا شاعر ضرور بھی ضرور اسے بیان کرتا، جیسا کہ بہت ساری حقیقتوں کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بس یہیں پر ہم رکنا چاہیں گے، کافی وقت ہو چکا، اور اس سلسلے میں جو چیزیں ہمیں سمجھنے کی ہیں وہ یہ ہے کہ جو کردار ادا کیا گیا ہے ان کرداروں کو ہم دیکھیں، جو حقائق ہیں ان کو ہم پھر سے سامنے لائیں اور اپنی ہم تاریخ سے واقف ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے پر تاریخ سے واقفیت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں چھوٹ گئیں خاص طور پر خاندان یہاں تغلق خاندان سے لے کے لودھی خاندان تک ایک سیشن اس میں انشاءاللہ کر لیا جائے گا، تاکہ جو ہے بات سکون کے ساتھ آ جائے، ورنہ پھر آدھا گھنٹہ اور مزید لگ جائے گا، کافی لمبا سیشن ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔